بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسط نمبر 10. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہجرت مدینہ. 10 سال تک برابر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس، کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہوں. موسم حج میں بازار اوقازہ اور ذی الحجاج وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیں، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیں. اسی پر ایک مدت گزر گئی. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینے سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں اس سال 2 شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئیں جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہماری آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں. اگر اس وقت مدینہ تشریف لائے تو حق تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا. ابھی 1 سال اس ارادے کو ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں. آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا. یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا. اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب. مشرکین 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا. بحوالہ سیرت طیبہ صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 1. اسی طرح یہودی بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ دونوں بھی آپس میں یعنی قدیم عداوتیں رکھتے تھے. بحوالہ بیضاوی مع حاشیہ. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو. اسی سال بر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی اناس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے. ان میں جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت ہوئے. یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا. بحوالہ سیرت طیبہ صفحہ نمبر 22 جلد نمبر 1. یعنی جمرہ عقبہ جو مینا کے ابتدائی حصے میں واقع ہے، اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے ہیں. بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی جو مسجد بیت کے نام سے موسوم ہے. یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا، اور ہر مجلس میں یہ ایک بات رہ گئی تھی. مدینہ میں سب سے پہلا مدرسہ. مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے اناس رسول اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بھی الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے، اور نماز میں ہمارے امام بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا، اور اسی طرح اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑی. سیرت طیبہ صفحہ نمبر 403. آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا. جب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے، یعنی حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے. اناس علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم جو اس کو مدینے لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو ان کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قبیلے کے سردار نے کہا، بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے اسعد بن زرارہ بول اٹھے کہ اے اہل مدینہ، ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے میں ان کی مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کر دو، ورنہ عذر کر دو۔ ان سب پر نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں بھی اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق و جاہ و مال اور عزت و آبرو کفر کے مقابلے پہ قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت عمارہ جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ مسیلمۃ الکذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کرتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ فرماتے بے شک ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا اور حبیب اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کم بخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اس طرح ایک عضو کر کے تمام تن کے ٹکڑے کر دیے۔ سیرت طیبہ اور صفحہ نمبر 409۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو شام تمام قافلہ کا ذمہ دار اور امیر بنایا۔ سیرت طیبہ صفحہ نمبر 11۔ ہجرت قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غصہ اور غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت انس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا مشورہ دے دیا، اور صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں انس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی، ایک اپنے لیے اور دوسرا انس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بحوالہ سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 31۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان کا سردار ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں موجود تھا۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، مگر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے عوان انصار ہم پر چڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس میں اطراف مکہ کے تمام عرب آپ کے کریمانہ اخلاق اور شعری کلام اور کلام پاک کی گرویدہ ہو جائیں گے، اور ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ بحوالہ سیرت مغلطائی۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو تاکہ بنی عبد مناف صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر ایک قبیلے کا ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔
کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کی چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازہ پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بنانے والے کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کے پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے گئے۔ سور مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے، غار سور کا قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں بھیجے اور گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ کے نشان قدم کی تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار تک کے کنارے پہنچ بھی گئے۔ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ کو دیکھ لیتے۔ اس وقت صدیق اکبر غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت نے ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی اور کسی نے جھک کر نہیں دیکھا، بلکہ ان کے سب بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بے حکم خدا اس غار کے دروازے پر رات ہی رات میں مکڑی نے جال تن دیا تھا اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں کی نسل اسی کبوتر سے چلی آ رہی بحوالہ سیرت مغلطائی۔ رسول اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے اور سب سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے اور ان کی بہن اسما بن ابی بکر ہر رات کو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائے۔ غار سور سے مدینے کی طرف روانگی۔ غار سور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول 1 ہجری یعنی 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر دونوں اور اوٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے صدیق نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ارقط بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر دوسری پر حضرت صدیق اکبر نے یعنی ایک ناقے پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر دوسری پر حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر بن فہیر کو خدمت کے لیے بٹھا لیا اور عبداللہ بن ارقط آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دسنا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک کہ پہنچ گیا، جب کہ آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دس گئے اور سراقہ بن مالک دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ آپ کو ہر چند گھوڑے کو زمین سے نکالنا چاہتا مگر وہ نہیں نکلتا، تو مجبور ہو کر اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ آپ ٹھہر گئے اور آپ کی برکت سے گھوڑا زمین سے نکل آئے۔ بحوالہ سیرت مغلطائی۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی پریشان ہو گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجود سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کسی کو نہ بتایا کرو۔
سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ بحوالہ سیرت طیبہ صفحہ نمبر 436 جلد نمبر 1۔ سراقہ کی زبان سے آپ کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم، ابو جہل، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دش جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے ہے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرے اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ بحوالہ سیرت مغلطائی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ام معبد اور ان کے خوان کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا۔ ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئی، جس کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اس طرح جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خوانہ اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خوان یہ سن کر کہنے لگا، بخدا یہ تو وہی مکے والا بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینے میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ قیام کا قبا یعنی قیام قبا۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ یہ مدینہ کے نزدیک ایک مقام ہے۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی۔ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ 14 روز قبا میں قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں مسجد تقویٰ کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے: لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت اور قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر کا لوگوں کی یعنی امانتیں رہتی تھی۔ بے وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھی وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے وہ امانتیں سپرد کر کے قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش و مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل، کوئی سوار، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کے باغ تھامنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ اس کے یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا تھا وہ التجا کرتا تھا کہ میرے قریب کھانے پر قیام فرمائے، مگر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے کہ جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے جا کر خود ہی ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اس طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نانیال بنی نجار کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ آگے انشاءاللہ اگلی قسط مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے بیان، بلکہ ابھی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا رہتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس وقت مدینہ میں کوئی مرکزی مسجد موجود نہیں تھی، ہر قبیلہ والے اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جہاں ناکہ بیٹھی تھی، اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کے شاخوں سے بنائی گئی، اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ پھر عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں اس میں اور جگہ بڑھائی مگر تعمیر اسی وجہ کی باقی رکھی۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اس میں بہت بڑا اضافہ اور تغیر کیا۔
جگہ بھی بہت بڑھا دی اور دیواریں اور ستون منقش پتھروں کی اور چھت سال کی لکڑی کی بنائی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں خلافت میں اس کے حکم سے مسجد کی مزید توسیع کی اور ازواج مطہرات کے حجرے بھی اس میں شامل کر دیے. اس کے بعد 170 ہجری میں خلیفہ مہدی نے اور اس کے بعد 303 ہجری میں مامون نے اس میں توسیع و تغیرات کی ہے اور اس کے بنیاد کو خوب مضبوط کر دیا. بحوالہ سیرت مغلطائی. اس کے بعد سلاطین آل عثمان نے نہایت عمدہ تعمیر کی جو کہ اب تک موجود ہے. پھر شاہ سعود نے اور شاہ فیصل نے توسیع کی اور اب شاہ فات نے توسیع کی ہے جو زبردست اور تعمیر کا کام جاری ہے. ابھی تعمیر مکمل ہو گیا ہے. مسجد کے ساتھ ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے تھے, ایک حضرت عائشہ کے لیے اور دوسرا حضرت سودا کے لیے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ کے آل و اطرت کو مدینہ طیبہ لے آئے. اس وقت صدیق اکبر نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوایا. چنانچہ ام المومن حضرت سودا اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آ گئی. تیسری صاحبزادی زینب کو ان کے خواند ابو العاص نے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے نہ آنے دیا. اور ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے اور اب مکے میں صرف چند مسلمان رہ گئے تھے جس میں سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی. ناظرین, اس وقت میں 3 مرتبہ ہر صاحب یہاں پر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یعنی تعلیم کے دوران کیوں ہنس رہا. یہاں ہمارے ساتھ ایک بابا رہتا ہے اور اس کو یہاں کسی نے بلایا بھی نہیں اور ایسی طفیلی بن کر آ کے بیٹھا اور وہ جو ہے نا سوتے سوتے گر رہا تھا, تو اس کے گرنے کی وجہ سے جو ہے نا میں مسکرا رہا تھا.